اور سرخ رنگ میں چمک بھی ہے یا ڈل ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جو کہا اور جوانہ حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ پاگلوں میں پھنس گیا ہے۔ تیز چمک ہے، لیکن تم نے یہ بات کیوں پوچھی؟ ڈاکٹر سیلانی نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ اگر سرخ چمکدار رنگ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس قصبے کے قریب کہیں نائچم موجود ہے، اور اگر رنگ ڈل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نائچم کی بجائے آکون کا ذخیرہ ہے۔ عمران اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو ڈاکٹر سیلانی بے احتیاط اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی کسی انسان کو دیکھ رہا ہے یا کسی بھوت کو۔ جائسی کے چہرے پر بھی شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ او تو یہ سب کیسے جانتے ہو؟ بولو کیسے جانتے ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ میرے علاوہ پوری دنیا میں اس سے کوئی واقف نہیں ہے، لیکن تم تو یوں بات کر رہے ہو جیسے تم مجھ سے بھی بڑے معدنیات کے ماہر ہو۔ ڈاکٹر سیلانی کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی۔ آپ تشریف رکھیں ڈاکٹر، آپ نے واقعی ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ذخیرے میں موجود نائچم کس حد تک خالص ہوگی؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میرا خیال ہے 20% خالص ہوگی، ڈاکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس سرخ بچے کی کانوں کا رنگ بھورا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ بھورا نہیں، وہ بھی تیز سرخ رنگ کے ہیں۔ کیوں؟ ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا۔ پھر تو واقعی یہ اہم ترین راز ہے۔ ایسی صورت میں تو نائچم 70% تک خالص ہوگی، ورنہ آج تک دنیا میں جہاں بھی نائچم ملی ہے اس کے خالص ہونے کی پرسنٹیج 40% سے زیادہ نہیں ہوئی۔ عمران نے جواب دیا۔ نہیں، 70% تو ممکن ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ وہ 10% سے زیادہ خالص نہیں ہوگی، ڈاکٹر سیلانی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر سیلانی، آپ کے علم کو تو میں چیلنج نہیں کر سکتا۔ آپ اس مضمون میں پوری دنیا میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اگر نائچم 10% کی حد تک خالص ہوتی تو اس بلے کے کان یقیناً بھورے رنگ کے ہوتے، اگر 20% ہوتی تو کان ہلکے سرخ رنگ کے ہوتے، اور اگر 50% تک ہوتی تو اس کا کان تیز سرخ اور دوسرا ہلکا سرخ ہوتا۔ دونوں کان انتہائی تیز سرخ رنگ کے ہونے کا صاف مطلب ہے کہ نائچم کے خالص ہونے کی پرسنٹیج 70% ہے۔ بہرحال تجزیے سے معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے نائچم کا ذخیرہ تلاش کر لیا؟ عمران نے کہا، اور ڈاکٹر سیلانی نے ایک طویل سانس لیا۔ مجھے حقیقتاً یقین نہیں آ رہا کہ کوئی شخص اس مضمون میں اس حد تک بھی ماہر ہو سکتا ہے۔ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، لیکن آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تمہارے سامنے محض ایک طفل مکتب ہوں، لیکن میں نے آج تک کہیں بھی تمہارا نام نہیں سنا، کبھی تمہارا کوئی مضمون نہیں پڑھا۔ تم نے آخر یہ سب کچھ کیسے جان لیا؟ تم کس تہخانے میں گھسے رہے ہو؟ جائسی تم بتاؤ، یہ صاحب کیا ہے؟ کمال ہے، اس قدر وسیع نالج۔ ڈاکٹر سیلانی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ میں خود حیران ہو رہی ہوں ڈاکٹر، میں اس مضمون میں ماہر ہوں، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ مسٹر عمران جیسے لوگ بھی یہاں اس پسماندہ ملک میں موجود ہو سکتے ہیں۔ جائسی نے بھی انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ معدنیات میرا کبھی مضمون نہیں رہا جناب، البتہ میں اس کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ تقریباً 1 سال پہلے میں نے رابرٹ گوتھم کا نائچم پر بھی تحقیقی مطالعہ پڑھا تھا۔ یہ مضمون اس ریسرچ پر مبنی تھا کہ انسان یا حیوان کے جسم پر نائچم کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس مضمون میں انہوں نے کانوں پر خصوصی طور پر اس کے اثرات اپنی ریسرچ کے نتائج لکھے تھے۔ یہ مضمون پڑھنے کے بعد میں نے ان کا پتہ مطالعہ معلوم کیا، اور اس کے بعد فون پر ان سے اس موضوع پر تفصیلی بات بھی ہوئی۔ انہوں نے مجھے دعوت بھی دی کہ میں ان سے ملوں، اور میں نے وعدہ بھی کر لیا، لیکن پھر میں اپنی مصروفیات میں الجھ گیا اور وہ وفات پا گئے۔ ویسے سائنس ریسرچ آرگن میں آپ کے بھی مضمون چھپتے رہتے ہیں، میں نے انہیں بھی پڑھا ہے۔ اس لیے جب سر سلطان نے آپ کا نام لیا تو میں بے حد حیران ہو کر آپ یہاں پاکیزہ میں موجود ہیں اور مجھے علم ہی نہیں۔ آپ نے جو کہ ان سے کہا تھا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، اس لیے باوجود تیز بارش کے میں فوراً یہاں آ گیا، عمران نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن صرف مطالعے سے اس پیچیدہ مضمون میں اس قدر گہرائی تک چلے جانا انتہائی حیرت کی بات ہے۔ گوتھم میرے استاد تھے، میں نے بھی ان کا یہ مضمون پڑھا تھا، اس میں تو اس قدر گہری بات نہیں تھی جو تم نے کی ہے، ڈاکٹر سیلانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ میرا اپنا آئیڈیا تھا۔ بہرحال آپ بتائیں کہ آپ نے اس پلے کو دیکھنے کے بعد لازماً نائچم کے ذخیرہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ موجودہ دور کی اس قدر قیمتی دھات ہے کہ اگر واقعی یہ 70 تو ایک طرف 50% کی حد تک بھی خالص ہے تو پھر بھی یہ پاکیزہ کی قسمت سنوار سکتی ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، میں نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ یہ کتیا سردار اعظم خان بلغرانیہ پر سرحد پر واقع ایک گاؤں سے لے آیا ہے، اور جب یہ آئی تھی تو حاملہ تھی، تو میں سردار کے ساتھ فوراً اس گاؤں میں پہنچا اور پھر میں نے وہ ذخیرہ تلاش کر لیا۔ وہ
بلغاریہ اور پاکستان کی مشترکہ سرحد پر واقع ایک پہاڑی میں ہے، لیکن وہ حالی ہو چکا تھا۔ وہاں سے نائشم نکالی گئی۔ مجھے گاؤں والوں نے بتایا کہ 1 ماہ پہلے یہاں غیر ملکی آئے تھے۔ انہوں نے اس پہاڑی پر کیمپ لگایا تھا۔ میں ان کے پاس عجیب سی مشینیں تھیں، وہ چند روز وہاں رہے پھر واپس چلے گئے تھے، تو میں مایوس ہو کر واپس چلا آیا، ڈاکٹر سیلانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اندازاً کتنی نائچم وہاں سے دستیاب ہوئی ہوگی؟ عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے کہ 10 پاؤنڈ سے کم نہ ہوگی، ڈاکٹر سیلانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت بڑی مقدار ہے، لیکن جب آپ کے کہنے کے مطابق یہ نائچم نکالی گئی ہے تو پھر آپ نے سر سلطان کو فون کیوں کیا اور کیوں یہ کہا کہ آپ کوئی راز جانتے ہیں اور آپ کی زندگی کو خطرہ کس طرح لاحق ہو گیا؟ عمران نے پوچھا۔ تم واقعی ایسے آدمی ہو کہ تمہیں تفصیل بتائی جا سکتی ہے۔ میں نے اس ذخیرے کو چیک کیا تھا اور مجھے وہاں سے ایک ڈائری ملی تھی۔ اس ڈائری میں 2 نام ایسے درج تھے جنہوں نے مجھے چونکا دیا۔ ایک تو بلغارنوی ماہر معدنیات ڈی سلوا کا نام تھا، وہ میرا شاگرد رہا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ بلغاریہ میں رہتا ہے، اور دوسرا پاکستانی تھا، سردار اسلم حیات۔ اس کے متعلق ڈائری میں ہی درج تھا کہ وہ بھی محکمہ معدنیات میں کسی اہم عہدے پر ہے۔ ان دونوں ناموں کے سامنے بہت بڑی بڑی رقمیں لکھی ہوئی تھی۔ ڈائری اسمتھ نامی کسی شخص کی ہے۔ اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ بلغاریہ اور پاکستان کے خلاف باقاعدہ سازش ہوئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہاں یا بلغاریہ میں نائشم کا مزید ذخیرہ بھی کہیں موجود ہو، اور اگر نہ بھی موجود ہو تو بہرحال یہ نائشم حکومت پاکستان کی ملکیت ہے، اسے واپس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کی اہمیت اور قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ سر سلطان میرے دور کے عزیز بھی ہیں، اور یہاں میں صرف ان سے ہی واقف تھا، اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا کہ انہیں یہ سب کچھ بتا دوں۔ چونکہ وہ معدنیات کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، اس لیے میں نے ان سے راز کی بات کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس راز کا تعلق پاکستان کے خلاف کسی گہری سازش سے ہے، اور جہاں تک میری جان کو خطرے کا تعلق ہے تو 2 روز پہلے لاغالی کا سردار اعظم، جو میرا دوست ہے، یہاں آیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ لوگ میرے متعلق پوچھتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ وہ لوگ اپنے اندازے سے اچھے لوگ نہیں لگتے تھے۔ پاس آئے سردار اعظم نے انہیں میرا موجودہ پتہ بتانے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ میں گریٹ لینڈ چلا گیا ہوں۔ اس بات سے مجھے احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو میرے بارے میں کچھ معلوم ہو گیا ہو، اور وہ اب میرا خاتمہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن میں جائسی کو بیوہ نہیں بنانا چاہتا، اور نہ جائسی فی الحال بیوہ بننے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے میں نے سر سلطان سے کہا تھا کہ وہ کسی ذمہ دار آدمی کو بھیجیں تاکہ وہ اس ساری صورتحال کو تحقیق کر سکے۔ ڈاکٹر سیلانی نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ ڈائری آپ کے پاس ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، جائسی کے پاس ہے، کیا تم وہ لے لو گے؟ ڈاکٹر سیلانی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے عمران اس سے کوئی انتہائی قیمتی چیز لینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ڈیئر اس کی؟ جائسی نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو، اس میں آدھی سے زیادہ صفحے خالی ہیں، ہم اس پر اپنے مضامین کی ریالٹی کی تفصیل لکھ سکتے ہیں، ڈاکٹر سیلانی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو نئی ڈائری بھجوا دوں گا، اتنی بڑی ڈائری کہ آپ آئندہ 1000 سال تک کا حساب اس پر لکھ سکیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر ٹھیک ہے، دے دو ڈائری ڈیئر۔ ارے کیا 1000 سال؟ کیا مطلب؟ کیا 1000 سال تک مجھے رائلٹی ملتی رہے گی؟ ڈاکٹر سیلانی نے چونک کر کہا۔ بالکل ملتی رہے گی، 1000 سال تو کیا 1 کروڑ سال تک ملے گی، عمران نے جواب دیا۔ او ویری گڈ، پھر تو مجھے فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میری موت کی صورت میں جائسی کیا کرے گی، کیونکہ میں نے تو ساری عمر ریسرچ میں ہی گزار دی ہے، کوئی جائیداد ہی نہیں بنائی، یہ حوالی بھی ابائی ہے، ڈاکٹر سیلانی نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ جائسی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ شاید وہ ڈائری لینے گئی تھی، لیکن مجھے تو معلوم ہوا ہے کہ آپ نے جواہرات کی کان دریافت کر لی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ جواہرات کی کان؟ لا حول ولا قوت! تم ڈاکٹر سیلانی کو اس قدر گھٹیا سمجھتے ہو؟ ڈاکٹر سیلانی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ لیکن آپ نے ابھی تو خود کہا ہے کہ 2 سال ہوئے آپ کو جواہرات کی اس کان پر قبضہ کیے ہوئے، عمران نے کہا۔ میں نے کہا ہے، مجھے تو یاد نہیں، ڈاکٹر سیلانی نے حیران ہو کر کہا۔ اسی لمحے جائسی واپس آ گئی، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پاکٹ ڈائری تھی۔ کیا یاد نہیں ہے تمہیں ڈیئر؟ جائسی نے ڈائری عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواہرات کی کان تلاش کر لی ہے، اور میں نے انہیں ابھی کہا ہے کہ میں نے 2 سال سے اس کان پر قبضہ کر رکھا ہے، حالانکہ نہ ہی میں نے یہ کام کیا ہے، نہ ہی مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ بات بھی کی ہے، ڈاکٹر سیلانی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ او، ایسا گھٹیا کام ڈاکٹر سیلانی کیسے کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں ان کا نام ہے، اور یہ اب جواہرات کی کانیں تلاش کرتے پھریں گے گھٹیا لوگوں کی طرح؟ آپ نے ڈاکٹر سیلانی کی توہین کی ہے۔ جائسی کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ آپ سے شادی کیے ڈاکٹر صاحب کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ عمران نے ڈائری جیب میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ 2 سال؟ کیوں؟ تو پھر میں نے کیا غلط بات کی ہے؟ جواہرات قیمتی بھی ہوتے ہیں، اور قدرت کا شاہکار بھی،
اور آپ کا حسن بتا رہا ہے کہ آپ جواہرات کے کان کسی طرح سے کم نہیں ہیں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تو جائسی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے چہرے پر تحسین کے آثار نمودار ہو گئے۔ اس خوبصورت انداز میں تعریف کا شکریہ۔ جائسی نے ہنستے ہوئے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں ڈیئر، تم کس بات کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ شکریہ تو اسے ادا کرنا چاہیے تمہاری کافی پی کر۔ ڈاکٹر سیلانی نے بھڑک کر کہا مجھے جواہرات کی کان کہہ رہے ہیں اور قبضے کا مطلب ہے کہ تم نے مجھ سے شادی کر کے اس کان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ چونکہ میرے حسن کی تعریف کا ایک خوبصورت انداز ہے، اس لیے مجھے ان کا شکریہ تو ادا کرنا ہی ہے۔ جائسی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا اچھا، واقعی مجھے تو آج تک اس بات کا خیال تک نہیں آیا، تم تو واقعی جواہرات کی کان ہو۔ ڈاکٹر سیلانی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا چلو شکر ہے تمہیں آج تو اس کا خیال آ گیا۔ جائسی نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا ہاں ٹھیک ہے، آج سے میں تمہیں واقعی جواہرات کی کان ہی سمجھوں گا۔ ڈاکٹر سیلانی نے کہا پھر کب تک چھپ جائے گا آپ کا تحقیقی مضمون؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تحقیقی مضمون؟ کون سا مضمون؟ ڈاکٹر سیلانی نے چونک کر کہا آپ معدنیات کے ماہر ہیں، اور جب معدنیات کے ماہر کو جواہرات کی کان مل جائے تو اس نے اس پر تحقیق تو کرنی ہے، اور جب تحقیق مکمل ہو جائے تو بہرحال آپ اس ریسرچ پیپر کو شائع تو کرائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار ڈاکٹر سیلانی جیسا شخص بھی کھلکھلا کر ہنس پڑا، جبکہ جائسی کا چہرہ مسرت سے گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ، اور ڈاکٹر تم بھی شکریہ ادا کرو۔ آخر میں تمہاری بیوی ہو، جب بیوی کے حسن کی تعریف ہو تو اس کے شوہر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جائسی نے عمران سے بات کرتے کرتے ڈاکٹر کو ہدایت دینی شروع کر دی۔ ارے ہاں، بے حد شکریہ، تم واقعی جائسی کی تعریف کر کے میرے شکریہ کے حقدار بن چکے ہو۔ ڈاکٹر سیلانی نے فوراً ہی کہا آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ تو میں نے شادی والے دن ہی ادا کر دیا تھا۔ کیوں جائسی، میں نے ادا کیا تھا نا؟ ڈاکٹر سیلانی نے جائسی سے مخاطب ہو کر کہا، اور جائسی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ نے اس گاؤں کا نام نہیں بتایا جہاں سے سردار اعظم وہ کتیا لے کر آیا تھا، اور اس پہاڑی کا پتہ بھی نہیں بتایا جہاں سے نائشم نکالی گئی ہے۔ عمران نے ایک بار پھر سنجیدہ سے لہجے میں کہا اس گاؤں کا نام راجگیر ہے، اور اس پہاڑی کو وہاں کے مقامی لوگ بنامی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر سیلانی نے جواب دیتے ہوئے کہا اوکے ڈاکٹر سیلانی اور مسز جائسی، اب ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا وہ ڈائری بھجوانے کا وعدہ یاد رکھنا۔ ڈاکٹر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا بالکل بھجواؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ عمران نے جواب دیا، پھر ڈاکٹر سیلانی سے مصافحہ اور جائسی کو سلام کر کے وہ واپس برآمدے میں آ گئے۔ بارش اب رک چکی تھی۔ تم ڈرائیونگ کرو جوانا، میں اب اس ڈائری کو اطمینان سے پڑھوں گا، عمران نے جوانا سے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عمران عقبی سیٹ پر بیٹھا اور پھر اس نے جوانا کو کمپیوٹر گائیڈ وغیرہ کے متعلق اچھی طرح بریف کر دیا تاکہ وہ راستہ نہ بھول جائے، کیونکہ باہر ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اور جوانا نے کار سٹارٹ کیا، پھر اسے موڑ کر وہ پھاٹک کی طرف لے آیا، اور عمران نے ڈائری کھول لی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ کیا رانا ہاؤس جانا ہے ماسٹر؟ واپس شہر میں داخل ہوتے ہی جوانا نے پوچھا۔ عمران جو ڈائری بند کر کے کار کے پیر نشست سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہوا تھا، چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ نہیں آفیسرز کالونی چلو، میں اس سردار اسلم حیات سے فوری ملنا چاہتا ہوں، وہ لازماً وہیں رہتا ہوگا، عمران نے کہا، اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بلغاریہ دارالحکومت سے تقریباً 250 کلومیٹر دور ایک بڑے شہر کاکوسا کی فراخ سڑک پر سرخ رنگ کی سپورٹس کار خاصی تیز رفتاری سے شہر کے نواحی علاقے کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بلغاریہ کے ڈی سیکشن کا کیپٹن توفیق موجود تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر بلغاریہ کا سپر ڈی ایجنٹ میجر پرمود بیٹھا ہوا تھا۔ ان دونوں کے جسموں پر 3 پیس سوٹ تھے۔ میجر پرمود کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور وہ اسے پڑھنے میں مصروف تھا۔ میجر، کیا یہ اطلاع درست ہوگی؟ کیپٹن توفیق نے میجر پرمود سے مخاطب ہو کر کہا۔ کون سی اطلاع؟ میجر پرمود نے چونک کر فائل سے نظریں ہٹا کر توفیق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ کوئی بین الاقوامی تنظیم بلغاریہ کی معدنی دولت حاصل کرنے کے لیے یہاں کام کر رہی ہے؟ توفیق نے پوچھا۔ درست یا غلط کا فیصلہ تو ان سے ملنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، پہلے کیسے ہو جائے گا؟ پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب اور تھا میجر، اس فائل کے مطابق حکومت کو یہ خفیہ اطلاع ملی ہے کہ انتہائی قیمتی معدنی دولت کے حصول کے لیے ایک بین الاقوامی تنظیم کام کر رہی ہے، اور یہ حکومت نے یہ کیس ہمارے ڈی سیکشن کو بھجوا دیا ہے، حالانکہ اس قسم کا کیس ڈی سیکشن کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں، اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کہیں اس اطلاع میں کوئی گھپلا تو نہیں۔ کیپٹن توفیق نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تم یہی سوچ رہے ہو نا کہ اصل بات کوئی اور ہوگی، لیکن سرکاری طور پر اسے معدنی دولت کی چوری کا نام دیا گیا ہے، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔
ہاں میں یہی کہنا چاہتا تھا، کیونکہ معدنیات کی چوری کا ڈی سیکشن سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ توفیق نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کرنل ڈی نے یہ کیس خود کہہ کر اپنے سیکشن میں ٹرانسفر کرا لیا ہے، کیونکہ اس کیس میں جو ابتدائی تحقیقات ہوئی ہیں ان کے مطابق اس کا سلسلہ پاکستان سے ملتا ہے۔ ایسے شواہد ملے ہیں کہ اس چوری میں سرکاری طور پر پاکستان کا ہاتھ ثابت ہوتا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یقیناً ہمارا ٹکراؤ پاکستان سیکرٹ سروس سے ہوگا، کیونکہ اس قدر پیچیدہ کام وہاں سیکرٹ سروس ہی انجام دیتی ہے، اور سیکرٹ سروس کا مقابلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف ڈی سیکشن ہی ہے، پرمود نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن میں یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا میجر کہ پاکستان سیکرٹ سروس جیسی تنظیم دوسرے ممالک کی معدنیات چوری کرتی پھرے۔ نہیں، ایسا ہونا ناممکن ہے، توفیق نے بڑے حتمی لہجے میں کہا۔ تو پرمود ہنس پڑا۔ کرنل ڈی اور میرا بھی یہی خیال ہے، اس لیے تو کرنل ڈی نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لیا ہے تاکہ اس کی درست طور پر تحقیق ہو سکے، پرمود نے جواب دیا۔ تو توفیق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کار اب شہر کے نواح میں پہنچ چکی تھی، اور پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد توفیق نے کار کو بائیں ہاتھ پر جانے والی ایک ذیلی سڑک پر موڑ دیا۔ یہ سڑک کافی آگے جا کر ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئی۔ قصبہ چھوٹا ضرور تھا، لیکن وہاں کی عمارات جدید اور نئی تھی۔ یہاں ابھی حال ہی میں ایک سیمنٹ فیکٹری لگائی گئی تھی، اور یہ قصبہ اس سیمنٹ فیکٹری کی وجہ سے ابھی حال ہی میں نو تعمیر ہوا تھا، اس لیے یہاں کی عمارات کی طرز تعمیر بھی جدید تھی اور عمارت بھی نئی تھی۔ توفیق نے کار قصبے کی ایک چھوٹی سڑک پر موڑی اور کچھ دور آگے جا کر ایک نو تعمیر شدہ کوٹھی کے گیٹ پر روک دی۔ کار بیل دو، پرمود نے توفیق سے مخاطب ہو کر کہا، اور توفیق سر ہلاتا ہوا نیچے اترا اور آگے بڑھ کر اس نے ستون پر لگے ہوئے کار بیل کو بٹن پریس کر دیا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کھلا اور ایک مقامی آدمی باہر آ گیا۔ اس کا لباس اور انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں ملازم ہے۔ ڈی سلوا صاحب کو بولو کہ میجر پرمود آئے ہیں، توفیق نے ملازم سے کہا۔ او یس سر، آئیے صاحب، آپ کے منتظر ہیں، ملازم نے جلدی سے کہا، اور پھر اس نے دھکیل کر پورا پھاٹک کھول دیا۔ توفیق واپس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک چھوٹے لیکن قیمتی فرنیچر سے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ یہ ڈی سلوا صاحب وہی صاحب ہیں جنہوں نے حکومت کو چوری کی اطلاع دی ہے، توفیق نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پرمود سے پوچھا، اور پرمود نے زبان سے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف اس بات میں سر ہلا دیا۔ فائل جس کا وہ راستے میں مطالعہ کرتے آیا تھا، وہ اس نے کار کے ڈیش بورڈ میں چھوڑ دی تھی۔ چند لمحوں بعد ملازم نے سے مشروبات کی بوتلیں لا دی، اور پھر ایک لمبے قد اور قدرے فربا جسم کا ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وقار تھا، جسم پر گھریلو لباس تھا، لیکن لباس صاف ستھرا اور نیا تھا۔ توفیق اور میجر پرمود دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ رسمی تعارف کے بعد وہ دوبارہ صوفوں پر بیٹھ گئے۔ آپ نے فون پر کہا تھا کہ آپ میرے اس معدنی چوری والی اطلاع کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، حالانکہ حکومت کے افراد پہلے ہی مجھ سے میرا تفصیلی بیان لے چکے ہیں، اور آپ نے اب تک یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کا تعلق حکومت کے کس شعبے سے ہے۔ ڈی سلوا نے باوقار لہجے میں پوچھا۔ ہمارا تعلق فوج کے ایک خفیہ شعبے سے ہے۔ آپ کا بیان میں نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے، لیکن اس میں چند باتیں تفصیل طلب تھی، اور اس کے لیے آپ سے ملاقات ضروری تھی۔ پرمود نے خشک لہجے میں کہا۔ فوج کے خفیہ شعبے سے؟ کیا مطلب؟ فوج کا معدنیات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ڈی سلوا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہ سوچنا آپ کا کام نہیں مسٹر ڈی سلوا، پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں سیمنٹ فیکٹری میں بطور ماہر ملازم ہیں، آپ نے معدنیات میں کون سی ڈگری لی ہوئی ہے؟ پرمود نے کہا تو ڈی سلوا کے ہونٹ بھیج گئے اور چہرے پر قدرے ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ میرے پاس معدنیات میں ماسٹر ڈگری ہے، اور میں نے غیر ممالک میں ایک بین الاقوامی ادارے کے ساتھ ریسرچ کا کام کیا ہے۔ بلغاریہ میں اس وقت مجھ سے بڑا معدنیات کا کوئی ماہر نہیں۔ یہاں سیمنٹ فیکٹری میں تو مجھے صرف سروس ظاہر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ دراصل میرا تعلق بلغاریہ کے لیے انتہائی قیمتی معدنیات تلاش کرنے والی خفیہ تنظیم سے ہے۔ میں اس تنظیم کا سربراہ ہوں، چونکہ حکومت نہیں چاہتی کہ اس تنظیم کی سرگرمیوں کی بھنک عام لوگوں کے کانوں تک پہنچے، اس لیے اس تنظیم کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ میں نے اسے مزید خفیہ رکھنے کے لیے اس کا ہیڈ کوارٹر دارالحکومت میں بنانے کی بجائے اس غیر معروف قصبے میں بنایا ہوا ہے، ڈی سلوا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ یہ سب کچھ بتا کر میجر پرمود پر اپنی حیثیت کا روب ڈالنا چاہتا ہو۔ آپ شاید ناراض ہو گئے ہیں، دراصل ہمارا تعلق فوج سے ہے، اس لیے ہمیں کسی سے انٹرویو لینے کا وہ طریقہ نہیں آتا کہ جس سے انٹرویو دینے والا بھی ناراض نہ ہو اور اصل بات بھی سامنے آ جائے۔ اس لیے اگر میری کوئی بات آپ کو ناگوار لگے تو پلیز آپ اس پر توجہ نہ دیں، میجر پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ڈی سلوا کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔